بلا تاخیر چونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا بلا تاخیر میں حضور قبلہ عالم مبلغ اسلام جگر گوشہ حضور غزالی زمان حضور قبلہ پیر صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نورانی وجدانی ایمان افروز بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ آپ احباب محمد کے ساتھ ایک دفعہ نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور جگر گوشہ غزالی زمان جناب حضور قبلہ میاں عبدالخالق صاحب آستان عالیہ بھرچونڈی شریف۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلنحیینکم حیاۃ طیبہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رہبر شریعت میرے کرم فرما و مہربان حضرت قبلہ میاں عبدالخالق صاحب دامت برکاتہ العالیہ پیر صاحب بھرچونڈی شریف اور عمائدین قوم، مہمانان گرامی، علماء اہل سنت، مشائخ کرام اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم اپنے مہربان و کرم فرما محترم جناب رانا جاوید صاحب کے والد گرامی مکرم و محترم جناب الحاج رانا محمد حسین صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب اور سالانہ فاتحہ خوانی کی محفل میں حاضر ہیں، اور یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہوں تو کچھ آنکھیں ان کے لیے اشکبار ہوں، کچھ دل ان کے لیے بے قرار ہوں، اور ان کی اولاد ان کی مغفرت، ان کی بخشش کا سامان کرے، اور ان کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کرے، کوئی ایصال ثواب کا اہتمام ہو، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دنیا سے رخصت تو ہم سب کو ہونا ہے، یہ کس کو خبر کس کا وقت کب آ جائے۔ ممکن ہے کہ جس کپڑے کو ہمارا کفن بننا ہے وہ بن کر تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہو، اور ممکن ہے کہ جس پانی سے ہمیں غسل دیا جانا ہے وہ زمین کے نیچے سے نکالا جا چکا ہو، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں اگر اس انداز سے تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ رسول کا انکار تو لوگ کرتے ہیں، بے شمار ہیں جو نہیں مانتے۔ دین و مذہب سے تو لوگ بیگانے ہوتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں کسی دین کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہوتے۔ لیکن موت ایسی حقیقت ہے جو اپنے آپ کو ہر ایک سے منوا لیتی ہے، اس سے انکار کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف موت کے تصور کا ہے۔ جو اللہ رسول کے منکر، دین و مذہب سے بیگانہ، ان کے لیے موت ختم ہو جانے کا نام ہے، فنا ہو جانے کا نام ہے، معدوم ہو جانے کا نام، ناپید ہو جانے کا نام۔ اور جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں ان کے لیے موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا نام ہے۔ اچھا، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، جب تک آخرت پر ہمارا ایمان نہ ہو، جب تک سزا جزا کو، حشر نشر کو، قیامت کو، جنت و دوزخ کو ہم نہ مانیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بات ممکن ہے کہ کچھ دوستوں کے لیے تعجب کا باعث ہو کہ دنیا کے جتنے بھی قابل ذکر مذاہب ہیں ان سب میں آخرت کا تصور ایک لازمی جز ہے۔ چلیے یہودیت اور نصرانیت کی بات ہو تو وہ تو بنیادی طور پر الہامی مذاہب ہیں، اگر ان میں آخرت کا تصور ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔
لیکن ہندو مت تو الہامی مذہب نہیں ہو سکتا جس میں 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا تصور ہو، وہ الہامی مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں بھی سورگ، نرک، جنت اور دوزخ کا تصور وہاں بھی موجود ہے۔ آخر ہر قابل ذکر مذہب میں آخرت کا تصور لازمی طور پر کیوں ہوتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ باقی جانوروں کو آپ دیکھیں، وہ شہر نہیں بساتے، بستیاں آباد نہیں کرتے، مل جل کر نہیں رہتے۔ وہ نر مادہ جنگل میں، اپنے بھٹ میں، اپنی کچھار میں، اپنے بل میں، اپنے ٹھکانے پر زندگی گزار لیتے ہیں۔ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی جب بڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا راستہ علیحدہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے جو بستیاں بساتا ہے، شہر آباد کرتا ہے۔ کیوں؟ مل جل کر رہنا انسان کی مجبوری کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان کی ضرورت کے گھیرے پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی ہوگا جو کپڑا بنے گا، کوئی ہوگا جو کپڑے کو لباس کی شکل دے گا، کوئی ہوگا جو زمین سے خوراک اگائے گا، کوئی ہوگا جو جوتا بنائے گا، کوئی ہوگا جو برتن تیار کرے گا، کوئی ہوگا جو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرے گا۔ یہ ہم تقسیم کار کرتے ہیں، کام کاج آپس میں بانٹ لیتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اس طرح ہمارا یہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار پاتے۔ آپ دیکھیے، اگر رحمیار خان میں محض اگر نائی نہ ہو، حجام نہ ہو، تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ تو مل جل کر رہنا یہ ہماری مجبوری، ہم تقسیم کار کرتے ہیں۔ اس طرح ہم معاشرے میں معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ جب مل جل کر رہیں گے تو جھگڑا بھی ہوگا، مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوگا، آپس میں کہیں اختلاف بھی ہوگا۔ اب جب جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، تو اس کو نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ بھی چاہیے، قانون بھی چاہیے، ضابطہ بھی چاہیے۔ جب کوئی قاعدہ، قانون، ضابطہ ہوگا تو اس کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے کوئی عدالت بھی چاہیے۔ جب عدالت ہوگی تو اس کے فیصلوں کو مؤثر بنانے کے لیے کوئی قوت نافذہ بھی چاہیے، حکومت بھی چاہیے۔ حضرات مکرم، تو کہا جاتا ہے کہ سب سے بہتر معاشرہ وہ ہے جہاں پر انصاف کا بول بالا ہو، جہاں پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، حق اور انصاف کے مطابق فیصلے ہوتے ہوں، وہ بہتر معاشرہ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، میرا خیال ہے وہ مرثیہ پڑھنے کی زیادہ ضرورت تو نہیں ہے۔ ہم خود جانتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، جہاں ججوں کو بلیک میل کیا جاتا ہو، جہاں پر قانون برائے فروخت ہو، جہاں پر ارباب اقتدار و اختیار اپنے من چاہے فیصلے کرا سکتے ہوں، جہاں انصاف بھی گویا موم کی ناک ہو، جہاں پر جھوٹے گواہوں اور فیک ڈاکومنٹ سے حقائق کو مسخ کیا جا سکتا ہو، اور جہاں پر ہمارے ماشاءاللہ انتہائی قابل اور سمجھدار وکلا اس سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوں، وہاں پر انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن چلیے، ہم تو یہ رونا رو لیں گے، لیکن جو مہذب ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، کیا وہاں پر ہمیشہ انصاف ہی ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ داؤ تو وہاں پر بھی کسی کا لگے تو چوکتا تو وہاں بھی کوئی نہیں۔ بہرحال جب عدالت سے انصاف نہ ملے تو پھر اس کے نتیجے میں معاشرے کے خلاف باغی لوگ جنم لیتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ڈاکو جو ہیں یہ جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں کے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور عدالت کے اندر بھی جب ظلم ہوتا ہے، جب حقدار کو حق نہیں ملتا، جب ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے اور مظلوم کے گلے میں پھندا فٹ کیا جاتا ہے، تو پھر معاشرے کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، پھر ڈاکو بنتے ہیں، پھر مجرم بنتے ہیں، پھر یہاں پر انصاف کا خون کرنے والے جو ہیں وہ دراصل ان مجرموں کو راستہ دیتے ہیں، اور معاشرے کے اندر یہ ایلیمنٹ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ باتیں آپ نے بھی سنی ہوگی، ہم نے بھی سنی ہیں۔
یہاں پر مذہب کا کردار سامنے آتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ اگر تمہیں عدالت سے انصاف نہیں ملا، اگر تمہارا حق چھین لیا گیا، اگر مظلوم کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا، اگر ظالم کی رسی دراز کر دی گئی، تو تب بھی مایوس مت ہو۔ ایک عدالت اور بھی ہے، وہ عدالت ایسی ہے جہاں پر کسی کو رعایت نہیں ملے گی، وہاں پر مجرم بچ نہیں سکے گا، ظالم کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، اور مظلوم کے لیے خوف کی کوئی صورت نہیں ہوگی، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کی عدالت۔ اگر دنیا کی عدالت میں تمہیں انصاف نہیں ملتا اور تمہارا اس عدالت پہ یقین ہے تو پھر صبر کرو، ذرا حوصلہ کرو۔ اس عدالت تم یہاں پر مظلوم ہو نا، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو تم ظالم مت بنو، بلکہ اس عدالت پر انحصار کر کے تم اپنے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھولو، اللہ کے قہر و غضب کا نشانہ نہ بنو۔ مظلوم ہو تو مظلوم رہو، ظلم کا راستہ اختیار نہ کرو۔ جب یہ پیغام ملتا ہے تو پھر یہ معاشرہ، یہ ماحول، یہ دنیا رہنے کی جگہ بنتی ہے۔ یہاں پر لوگ آسانی سے زندگی گزار لیتے ہیں، ظلم بھی سہ لیتے ہیں، دکھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ جھوٹے فیصلے، یہ غلط قانون کی وہ شکنجے میں جکڑے جانے کے باوجود بھی وہ بغاوت نہیں کرتے، یہ دنیا رہنے کی جگہ بن جاتی ہے۔ یہ مذہب کا کردار ہے۔ لیکن یہاں پر جب تک ایک دو سوالوں کے جواب نہ ملیں، اس وقت تک پھر تسلی نہیں ہوتی۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ افطاری کا وقت قریب ہو رہا ہے، سورج بھی منہ چھپا رہا ہے۔ میں نے وہ سوال پیدا کیے تو جواب کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ تو ایسے میں جی سبحان اللہ، چلیے کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ اگر وہ عدالت ایسی ہے جہاں سے مظلوم کو کوئی خوف نہیں اور اس کو کوئی سزا نہیں ملی اور ظالم کے لیے چھوٹ نہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں مولوی جو کہتے رہتے ہیں استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں پر، تو اس کی کیا تک ہے؟ وہاں مجرم کو تو سزا ملنی ہے۔ پھر یہ معافی کا کیا چکر ہے؟ کیا مولویوں نے کھانے پینے کے بہانے بنائے ہوئے؟ وہاں پر تو مجرم کو سزا مل کے رہے گی نا، تو پھر کیوں کہتے ہیں اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، توبہ کرو؟ میں عرض کروں گا کہ دراصل بات یہ ہے، آپ اس بات کو یوں سمجھیے، میں یہاں پہ حاضر ہوا، اگر خدا نہ خواستہ میں نے یہاں پر کسی شخص کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو، کوئی زیادتی کی ہو، کسی کا حق کھایا ہو، تو جس کا حق میں نے مارا ہے، کیا آپ کے خیال میں اس شخص کو یہ حق ہونا چاہیے یا نہیں کہ اگر وہ چاہے تو مجھے معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے؟ اچھا، میں اس کے حقیقی حق کی بات کر رہا ہوں، آج کی طرح نہیں کہ جناب ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، کر معاف ورنہ تیرے سے ایسی کی تیسی، ایسی بات نہیں۔ یعنی اس کی فری ویل ہو، اس کو کھلی چھوٹ ہو، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ کرے۔ یہ حق میرے خیال میں اس لیے ہونا چاہیے کہ اگر نہیں ہوگا تو کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ مثلا بچوں نے والدین کے ساتھ زیادتی کر دی، ان کا حق کھا لیا۔ اب اگر والدین کو حق نہیں ہے معاف کرنے کا تو دوہرے دکھ سے دوچار ہیں۔ ایک تو یہ کہ اولاد نے ان کے ساتھ زیادتی کی، دوسرا یہ کہ اب وہ اپنے اولاد کو معاف بھی نہیں کر سکتے، ان کی وجہ سے ان کی اولاد کو سزا مل رہی ہے۔ تو جس شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اس شخص کو تو یہ حق ہونا چاہیے کہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ کرے۔ جب یہاں پہ ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یاد رکھیے حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ جو حقوق اللہ ہے وہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق آپ نے مارا ہے۔ یہاں پر حقوق اللہ کے حوالے سے بھی بیان کرتا چلوں، ماشاءاللہ ہمارے کچھ سکولرز وہ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں جی حقوق اللہ کی فکر نہ کرو، وہ تو بے نیاز ہے نا، اس کو فرق بھی نہیں پڑتا، ساری دنیا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور تمام کائنات اس کی منکر ہو جائے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے اس کے حقوق ادا کرو نہ کرو اس کو فرق نہیں پڑتا، اس نے تو معاف کر ہی دینا ہے، صرف حقوق العباد کی فکر کرو، معاف کیجئے، دھوکہ ہے۔
بے شک وہ چاہے گا تو اپنے حق معاف کر دے گا، کوئی شک نہیں، لیکن وہ چاہے گا تو معاف کرے گا نا، لیکن وہ کیوں چاہے گا؟ اگر ہم نے اپنی خطاؤں پر ندامت کا اظہار کیا ہوگا تو چاہے گا نا، آنکھوں سے اشک ندامت بہے ہوں گے تو چاہے گا نا، ہم نے اپنے کیے پر اس سے معافی کی طلب کی ہوگی تو چاہے گا نا، ہم نے اس کے در رحمت پہ دستک دی ہوگی تو چاہے گا نا، ہم نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا ہوگا تو چاہے گا نا۔ لیکن اگر ہم نے ہمیشہ اس کے قہر و غضب کو للکارا ہو، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا ہی نہ ہو، اس کے در رحمت پر دستک دینے کی بجائے اس کے قہر و غضب کو دعوت دی ہو، پھر وہ کیوں چاہے گا؟ اگر وہ چاہے گا تو اپنے حقوق ضرور معاف کر دے گا، لیکن اس کی چاہت کے لیے بھی تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا نا۔ لیکن بہرحال حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق ہم نے مارا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، تو یہاں پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دنیا کے اندر ہم بعض اوقات ہوتا ہے نا، صاحبان اقتدار و اختیار مونچھوں پر تاؤ دے کر، گردن اکڑا کر، سینہ تان کر کیا کہتے ہیں، اپنی بوڑی میں تڑی لگاتے پھرتے ہیں کہ ہم سے کون ہے جو پوچھ سکے؟ اگر ہم نے کسی کی زمین دبا لی ہے یا رقم ہتھیا لی ہے یا عورت بھگا لی ہے، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ پولیس بھی ہمارے دروازے پہ نہیں آ سکتی، ارباب اقتدار بھی ہماری خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ یہاں تو منمانی کر لیتے ہو، لیکن وہاں کیا کرو گے جہاں پر تمہارے اپنے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور وہاں پر جن کو تم یہاں پر خاطر میں نہیں لاتے، یہ جی کمی کمینے ہاری، یہ بے اوقات بے حیثیت شخص، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان سے ہم بات کریں، ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کی اوقات وہاں پتہ چلے گی، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے اس چیز کو ہم پیش نظر رکھیں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ رب کائنات بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر کوئی اللہ کا محبوب مقبول بندہ ہو، اس کے ذمے اگر کسی بندے کا حق نکل آیا، رب کائنات اس کو بھی خود معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ اگر اس کو معافی دلوانی ہوگی تو اس کے لیے اس بندے کو بلائے گا جس کا حق اس کے ذمے ہے، اور فرمائے گا کہ دیکھ میرے اس محبوب بندے کے ذمے تیرا حق بنتا ہے، اگر تو اپنا ایک حق اس کو معاف کر دے تو مجھ رب کائنات کے جتنے حقوق تیرے ذمے ہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ بندہ تو ظاہرہ خوشی سے اچھل پڑے گا، وہ معاف کرے، وہ اس ڈیل کو مان لے گا۔ بہرحال حقوق العباد کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ آخرت میں ہمارے لیے کوئی بخشش کی صورت نہیں ہوگی۔ یہ موضوع ذرا تفشریح طلب تو ہے، لیکن اب وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار سب الحمد شریف، ایک بار 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ایسے آپ قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ختم شریف کا ثواب، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کا ثواب، اس محفل میں جو ذکر خیر ہوا اس کا ثواب، جو کچھ طعام کا لنگر کا تبرک کا اہتمام کیا گیا اس سب کا ثواب، آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ عظمت میں، بارگاہ رحمت میں پہنچ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ترین معظم ترین بارگاہوں میں پہنچے، اور خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی، پنجتن پاک کی، اہل بیت اطہار کی، عطرت پاک کی، ازواج مطہرات کی، تابعین، تبع تابعین، اغواس، اقطاب، ابدال، نجبہ، نخبہ، اولیاء، جمیع ائمہ مجتہدین، جمیع مشائخ کرام، جملہ سلاسل عالیہ، اور جمیع مومنین مومنات، طیبین طیبات، طاہرین طاہرات کی بارگاہوں میں پہنچ کر بالخصوص ہمارے محترم جناب رانا جاوید صاحب کے والد محترم مکرم و محترم جناب رانا محمد حسین صاحب مرحوم و مغفور کی روح پرفتوح کو اس کا ثواب پہنچا۔ میرے مولا اپنے کرم سے ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہم انسان ہیں، کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے، اگر ان سے بھی کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف فرما دے۔ مولا اپنے کرم سے درگزر فرما دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے،
ان کی لحد کو منور فرما دے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ مولا اپنے کرم سے ان کی قبر کی حشر کی سب منزلیں آسان فرما دے، اور ان کی سب امانتوں کی حفاظت فرما، اور ان کے صاحبزادگان، ان کے اہل خانہ کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور جان و مال کے نقصانات سے محفوظ فرما۔ یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ مولا ان میں کچھ بیمار ہیں، ان کو صحت دے دے۔ آج کل کورونا نے ویسے تباہی مچائی ہوئی ہے، مولا اپنے کرم سے اس وبا سے جان چھڑا دے، اپنے کرم سے جو اس کا شکار ہوئے مولا ان کو صحت دے دے، جو بچے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور اس کو ہمارے ملک سے دفع فرما دے۔ میرے مولا اپنے کرم سے تنگ دستوں کو فراخی دے دے۔ یہ کورونا کی وبا کے نتیجے میں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے لوگ کورونا سے نہ مریں جتنے غربت اور بھوک سے مر جائیں۔ میرے مولا ان کی حفاظت فرما، اور جو اللہ اکبر، رانا صاحب کی والدہ محترمہ بھی پچھلے دنوں دنیا سے پردہ کر گئیں، مولا ان کو بھی اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نواز، اور اپنی پکڑ سے بچا، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی لح پر اپنی رحمتوں کے پھول برسا، قبر کی حشر کی تمام منازل کو، تمام مراحل کو آسان فرما، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھرپور حصہ عطا فرما۔ میرے مولا جو بھی تنگ دست ہیں ان کو فراخی دے دے، اور ان کو ان غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے جو اس کورونا کی وجہ سے معاشی دباؤ میں ہیں۔ میرے مولا اپنے کرم سے جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، خوش نصیب زندگی والی اولاد دے دے، اور جن کو تو نے اولاد دی ہے انہیں اولاد کے دکھ سے بچا۔ میرے مولا آج کل تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، جوان بچیاں بیٹھی ہیں، اچھے رشتوں کا کال پڑ گیا ہے۔ مولا تو سب کا بھرم رکھنے والا، سب کی شرم رکھنے والا، ہمیں اولاد کے دکھ سے بچا لے۔ ہمارے بچے بچیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد شاد ہوں، تیری رحمتوں کی چھاؤں میں پھلے پھولیں، اور ہم بھی تیری رحمتوں کی گن گائیں۔ ہمارے بچوں کو برے کاموں سے بچا لے، بری سوچوں اور بری صحبت سے بچا لے۔ ہم سب کو مولا اس ماہ مقدس سے برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق بخش دے، اور اپنے کرم سے ماہ رمضان کو ہمارے لیے شاہد خیر بنا دے۔ ہمارے وطن کو ترقی اور استحکام کے راستے پر گامزن فرما دے، تخریب کاری اور دہشت گردی سے بچا لے، غربت و افلاس سے بچا لے۔ میرے مولا اپنے کرم سے، محض اپنے کرم سے، تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا، محض اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرما، مقبول و منظور فرما۔ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ پائے ہیں وہ بھی عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہ اپنے محبوب سر کی عزت رکھ، ذلت کو بچا، حادثات فساد کو بچا، کفر شرک بدعت کو بچا، ایمان جی سلامتی دے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وسیلے ان جے آل جے خاص کرم فرما۔ اللہم صلی علی وسلم۔